اب اپنے قیام کے 1 سال مکمل ہونے پر مسرت کے موقع پر UP فوڈ پارک پستہ ہاؤس محبوب نگر اپنے معزز گاہکوں کے لیے لے کر آئے ہیں ایک دھماکہ آفر۔ جی ہاں، اپنی پہلی سالگرہ 1 اکتوبر کو UP فوڈ پارک اور پستہ ہاؤس بیکری کے تمام ڈشز اور آئٹمز پر 10% ڈسکاؤنٹ کی بڑی چھوٹ۔ پھر رہے ہوشیار، کیجیے انتظار 1 اکتوبر کا۔ ہماری خوشیوں میں شامل ہو کر ڈسکاؤنٹ سے استفادہ حاصل کریں اور ہماری لذیذ ڈشز کا لطف اندوز ہو کر جائیں۔ شہر محبوب نگر میں لذیذ کھانوں کا واحد مرکز UP فوڈ پارک پستہ ہاؤس محبوب نگر۔ مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت میلاد جلوس و جلسہ کمیٹی محبوب نگر کے زیر اہتمام آج بتاریخ 26 سپٹمبر بروز منگل بعد نماز ظہر احاطی درگاہ حضرت سید مردان علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک پریس کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں سرپرست اعلیٰ امیر اہل سنت حضرت سید عبدالرزاق شاہ قادری صاحب، سجادہ نشین درگاہ حضرت سید مردان علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، سید امین الدین شاہ قادری صاحب، سید قاضی غوث محی الدین صاحب، صدر قاضی محبوب نگر محمد مظہر حسین شہید صاحب، صدر مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت میلاد جلوس و جلسہ کمیٹی سید افروز شاہ قادری صاحب، کارگزار صدر مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت میلاد جلوس و جلسہ کمیٹی جناب رفیق احمد صاحب، محمد تقی حسین تقی صاحب، صدر عیدگاہ کمیٹی سید ظفر شاہ قادری صاحب، سید واصف شاہ قادری صاحب، قاضی سید مجیب الدین قادری صاحب، محمد ابراہیم نقشبندی صاحب، میر شعیب علی صاحب، صدر منہاج القرآن محبوب نگر محمد الیاس مجاہد قادری الکاظمی، معتمد موتی مسجد عبداللہ سنی طیب باشوار، محمد عمران، سید صابر حسینی قادری، سید عنایت اللہ حسینی، سجیل پاشا اور دیگر ذمہ داران اس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس سال ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم الشان پیمانے پر مرکزی میلاد جلوس 12 ربیع الاول مطابق 28 سپٹمبر بروز جمعرات بعد نماز عصر مکہ مسجد ویرانہ پیڑ سے نکل کر مدینہ مسجد سے ہوتا ہوا گھڑیال چوک پہنچے گا، جہاں پر تمام محلہ جات کے ذیلی جلوس میں ضم ہو کر مرکزی جلوس پھر بارگاہ حضرت سید مردان علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچے گا۔ اس کے بعد نماز مغرب کا اہتمام ہوگا۔ بعد نماز مغرب عظیم الشان جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگا۔ اس مقدس جلسے کو حضرت علامہ مولانا خطیب ذیشان مولانا احمد نقشبندی جنیدی صاحب تحریک صدائے اسلام حیدرآباد مخاطب فرمائیں گے اور میزبان مقرر حافظ وارث پاشا قادری صاحب مخاطب فرمائیں گے، جبکہ نظامت کے فرائض محمد ابراہیم نقشبندی صاحب سرپرست موتی مسجد کریں گے۔ شمع محمدی کے پروانوں سے گزارش ہے کہ اس مقدس جلوس میں اور جلسے میں ضرور بضرور شرکت فرمائیں۔ جلوس میں آداب کا ملحوظ رہے گا۔ غیر شرعی نعروں سے پرہیز کریں، درود شریف اور نعت شریف کا ورد کرتے ہوئے جلوس میں شامل ہو جائیں اور اپنے اپنے مساجد میں 15 منٹ قبل نماز عصر ادا کریں۔ خاص کر نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اس دن بازاروں میں غیر ضروری موٹر سائیکلوں پر مت پھریں تاکہ امن و امان برقرار رہے۔ پولیس کی جانب سے سخت اقدامات ہوں گے، لہٰذا اس دن غیر ضروری موٹر سائیکلوں پر نہ پھریں، صرف اور صرف جلوس میں شامل ہو جائیں اور شمع محمدی ہونے کا اور اتحاد کا ثبوت دیں۔ بعد جلسے کے طعام کا معقول انتظام رہے گا۔ بروز جمعرات بعد نماز عصر مکہ مسجد سے میلاد جلوس برآمد ہو کر حسب سابق راستوں سے گزرتا ہوا درگاہ حضرت سید مردان علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ پہنچ کر جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیل ہوگا۔ اس جلسے کی نگرانی پیر و طریقت حضرت سید عبدالرزاق شاہ قادری صاحب سرپرست کمیٹی فرمائیں گے اور اس مقدس جلسے کو علامہ احمد نقشبندی قادری جنیدی صاحب قبلہ مخاطب فرمائیں گے اور دیگر مقامی علماء بھی اس جلسے کو مخاطب فرمائیں گے اور نعت شریف مقامی صابر پاشا عبدالقیوم صاحب چشتی قادری مہمان ناز خان کی نعت شریف ہوگی۔ اس کے علاوہ بعد جلسہ طعام کا انتظام ہے۔ پروانوں سے پرزور اپیل کرتا ہوں
اور خاص کر نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ 12 ربیع الاول کو اپنے گھروں میں فجر کی نماز کے ساتھ ہی درود شریف کی محفلیں سجائیں اور درود شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدقۃ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بچوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلسہ و جلوس ہر سال کی طرح پرامن طریقے سے اس سال بھی نکالا جا رہا ہے. میں ادباً تمام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. اب آگے بزرگان دین جو فرمائے ہیں اسی طرح ہر سال کی طرح اس سال بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس مکہ مسجد سے ہوتا ہوا شاہ صاحب بھٹہ پہ پہنچے گا. لیکن میں پرجوش اور ادباً گزارش یہ کر رہا ہوں نوجوانوں سے کہ ہر وقت بائک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، اور اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے، انہی کے احکامات کے تحت اگر ہمارے معاملات کو کر لیں تو وہ دن دور نہیں کہ غیر مسلم بھی آپ کے واقعات سے، معاملات سے متاثر ہو جائیں گے. کچھ خامیاں ضرور ہیں لیکن اس کی اصلاح بھی ہمارے پاس ممکن ہے. تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جیسا کہ ہمارے اکابرین نے یہ بات کہی ہے کہ ڈسپلن ہمارے اسلام کا بہترین شعائر ہے. نظم و ضبط اسلام ہی سکھایا ہے. اسلام کے اندر نظم و ضبط کے بغیر کوئی دوسری چیز نہیں ہے. جو احکامات ہمارے بزرگوں نے بڑے سوچ و بچار کے ساتھ جو